بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی آنسر کے اس چینل پر آپ کے سوال کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے سوال و جواب کا، جس میں لوگوں کے سوالات میں پیش کر کے اس کے آسان جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی یہ 8ویں قسط ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دلہا جو ہوتا ہے تیاری کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اہتمام سے وہ مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو شکرانے کی نماز لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرض نماز اللہ تعالیٰ نے جو فرض نمازیں مقرر کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کا اہتمام نہیں کرتا دلہا، لیکن اس نماز کو ضرور پڑھتا ہے کیونکہ یہ رسم بن چکا ہے، یہ نماز رسم بن چکی ہے، اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ تو شریعت میں ہر وہ چیز جو لازم سمجھی جائے جبکہ وہ شریعت میں نہیں ہے، اس کو لازم نہیں سمجھا گیا، تو بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ رواج بن جانے کی وجہ سے، ایک رسم بن جانے کی وجہ سے، ایک چیز جس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر یہ نماز پڑھنا اس طریقے سے ہی بدعت ہے۔ یوں تو ہر موقع پہ نماز پڑھنا ثابت ہے، ہر موقع پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ نماز کو لازم سمجھ کے اس موقع پر پڑھا جا رہا ہے جبکہ فرض کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب اس نماز کا پڑھنا، شکرانے کی نماز کا پڑھنا دلہا کے لیے نکاح سے پہلے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، انجیکشن جو لگایا جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو نس میں ڈال کر، رگ میں ڈال کر خون نکالا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بہت سے مرتبہ انسولین کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ گوشت میں لگایا جاتا ہے۔ تو وضو کی جو اصل ٹوٹتا ہے وہ خون کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے۔ تو اگر رگوں میں خون نکالنے کے، رگوں کے خون کو نکالنے کے انجیکشن لگایا گیا اور خون نکالا گیا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی صحیح، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر گوشت میں لگایا گیا پھر بھی خون نکل گیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بنیاد اصل خون کا نکلنا ہے، تو رگ میں سے تو خون ضرور نکلے گا کہ اس میں خون بہتا ہوتا ہے، لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہر کھانے سے پہلے وہ انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں تو ان کا خون نہیں نکلتا، تو ان کے انجیکشن سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ جس انجیکشن کے لگانے سے خون نہ نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، خاص طور سے عوام، جو لوگ عالم سے جڑے نہیں ہوتے، علماء سے جڑے نہیں ہوتے، یا کسی دینی تحریک سے وابستہ نہیں ہیں، تبلیغ جماعت وغیرہ سے، جو عام لوگ ہیں جن کی کوئی وابستگی نہیں ہے دینداروں سے، علماء سے، ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ جو فرقے اسلام میں بہت سارے ہیں وہ کب ختم ہوں گے؟ آخر یہ الجھن کب دور ہوگی؟ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، سلفی، شیعہ، سنی، یہ سب کب ختم ہوگا؟ لوگ الجھن کا شکار ہیں، بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود پھر اس اختلاف کو دیکھ کر واپس پھر جاتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ فرقے کب ختم ہوں گے آخر کار؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرقے کبھی ختم نہیں ہوں گے، شاید جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا تو وہی ایک دور ہوگا جب سارے عالم میں تقریباً 40 سال کا وہ عرصہ دنیا پہ گزرے گا جو سب سے بہتر دور ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی کافر نہیں ہوگا، سب لوگ برحق ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ فرقے ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسے کافر ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، دعائیں کر لو، یہ چاہو، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، اکثریت ایمان نہیں لائے گی، کم لوگ ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو جب کفر ختم نہیں ہوگا تو فرقے کیوں ختم ہوں گے؟ اور حدیث شریف، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بنی اسرائیل تفرقوا علی 72 فرقہ، کہ جو بنی اسرائیل پرانی ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹیں، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت کون ہوگی مسلمانوں کی جو جنت میں جانے کے مستحق ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں۔ تو ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں کو 4 فرقے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں
اس طریقے پہ چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ برحق ہیں، باقی سب لوگ گمراہ ہیں. یعنی مسلمان تو ہیں، آخر کا جنت میں جائیں گے، لیکن سزا بھگت کر. وہ غلطی پر ہے، غلطی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. بعض فرقے ایسے جو مسلمان تو ہیں لیکن وہ غلط عقیدہ ہے ان کا، لیکن اسلام میں داخل ہیں. اور بعض فرقے وہ ہیں جو اسلام سے خارج ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اگر اپنی اس حالت میں مر گئے تو وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کافر کی طرح ہیں. تو جیسے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو، تو یہ لوگ مشرک ہیں، اور شرک کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو 4 مسلک ہیں، اسکول آف تھاؤٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 فرقے نہیں ہیں. فرقے کا تعلق عقیدے سے ہے، بلیف سے ہے، فیتھ سے ہے، آستھا سے ہے. یہ چاروں مسلک میں جو اختلاف ہے، جو الگ الگ طریقے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کے مسائل، عبادت کے مسائل، معاملات کے مسائل، یہ چاروں اسکول آف تھاٹس میں الگ الگ ہیں. یہ عقیدے کے اختلاف نہیں ہے، مسئلے کا اختلاف ہے، عمل کا اختلاف ہے، جو کہ حدیثوں میں ثابت ہے. حضور نے الگ الگ چیزیں خود سکھائی ہیں صحابہ کو، اور وہ چیز صحابہ سے چلی آئی ہے. تو جو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ لوگ صحیح ہیں، تو ایک موٹی سی بات عام آدمی کے لیے کہ 14 صدی سے مسلمان ہیں، تو جو فرقہ 14 صدی سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے جو اختلاف چلا آ رہا ہے امت میں، وہ اختلاف اللہ کو قبول ہے، وہ اختلاف باقی رہنا چاہیے. اور وہ چیزیں جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور ہر وہ نئی بات جو 14 صدی تک کے مسلمانوں کو غلط ٹھہرا دی، وہ نئی بات غلط ہے. اس لیے یہ جو اسکول آف تھاؤٹس ہیں، جس کا نام بعد میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رکھ دیا گیا، یہ نام تو بعد میں رکھا گیا حضور کی وفات کی 200-300 سال کے بعد، لیکن اس میں جو آپس عمل کا جو اختلاف ہے، یہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ایسی ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے شخص کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور بعض دوسری حدیثیں ایسی ہیں، حضور کی ہی حدیثیں، صحیح حدیثیں ہیں، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرات اور تلاوت تو صرف امام کرے گا، پیچھے کھڑے والے لوگ خاموش رہیں گے. تو جب قرآن و حدیث میں خود اللہ تعالیٰ نے ایسی بعض چیزوں میں گنجائش رکھی ہے جس میں 2 یا 3 مطلب نکلتے ہیں، تو اس میں سے کسی ایک کو فالو کرنا یہ گمراہی نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں، عام آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہے. جو طریقہ چلا آیا ہے، جس کو ہم فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ چاروں طریقے برحق ہیں. اب اس میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جانا یہ غلط ہے. تو فرقے تو ختم نہیں ہوں گے. ہاں انسان خود کو سدھارنے کی کوشش کرے اور سب کو سدھارنے کی کوشش کرے. ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. اگرچہ اللہ نے کہا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی سب تک دین حق کو پہنچانا ہم پر لازم ہے. تو فرقے تو ختم نہیں ہوں گے. یہ قرآن و حدیث کی جڑوں میں یہ پیوست ہیں. بعض آیتیں اور قرآن کی احادیث، بعض قرآن کی آیتیں اور احادیث ایسی ہیں جن سے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اختلاف تو بہرحال رہے گا.